اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت کے طفیل مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ الریاض الصالحین کتاب المجاہدہ حدیث نمبر 17 پر گفتگو کا سلسلہ شروع ہے۔ اس حدیث شریف کا تیسرا جز یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میرے بندو تم سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھانا کھلاؤں، مگر جسے میں کھانا کھلاؤں اور مجھ سے ہی کھانا مانگا کرو۔ اب یہ حدیث پاک کا جز ہے، لیکن ایک طرف ایک روایت ملتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اپنے بندے سے ارشاد فرمائے گا، میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا، الہ العالمین، تو پوری کائنات کا خالق و مالک، پوری کائنات کا رازق، پوری کائنات کو رزق تو عطا کرنے والا، تو کیسے بھوکا؟ اللہ پاک فرمائے گا، فلاں تے محلے میں فلاں بندہ تھا، وہ غربت سے دو چار تھا، غربت نے اس کے گھر ڈیرے جما رکھے تھے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، مجھے اس کے پاس پاتا۔ اس روایت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے فرمائے گا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ مولا تو سب کو پانی تو عطا فرمانے والا، تو کیسے پیاسا؟ اللہ پاک فرمائے گا، میرے بندے فلاں میرے بندے کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی، وہ پیاس کی وجہ سے دو چار ہو کے مر گیا، لیکن اس کو کوئی بچانے والا نہیں تھا، تو اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ میں مشکات المصابیح پڑھ رہا ہوں، کوئی عام کتاب نہیں پڑھ رہا۔ اللہ پاک پھر فرمائے گا، میرے بندے میں دنیا میں ایک بار بیمار ہو گیا تھا تو تم مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آیا، بولا تو کیسے بیمار ہو گیا؟ سب کو تو شفا عطا فرمانے والا ہے، تیری وجہ سے سب کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا، فلاں میرا بندہ شدید بیمار تھا، اس کا کوئی دوا دارو کرنے والا نہیں تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا، اس کی خیریت دریافت کرتا، اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ پاک کو اپنی مخلوق سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، تو فرمایا جس سے میں کھانا کھلاؤں وہی کھا سکتا ہے۔ بندہ ایک وسیلہ بنتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا انداز دعا یہ ہوتا تھا کہ جب دعا مانگتے تھے تو لوگ یوں ہی سمجھتے تھے کہ ابھی یہ رب کو منا لیں گے، ابھی یہ رب کو منا لیں گے۔ ایک بار قوم آپ کے پاس آئی تو قوم نے کہا، حضور دعا فرمائیں اللہ بارش عطا فرما دے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، آج بھی کچھ بارشوں کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، جب برسات کا موسم آتا تھا، سون بھادو، تو آپ کو پتہ ہے اتنی بارش ہوتی تھی کہ بندے کے تصور میں بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن آج دیکھ لیں 2 مہینے تک، 3 مہینے تک بارش نہیں ہوتی، اور اس کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 بندوں کے اعمال کا برا ہونا، نمبر 2 برے حکمران ہونا، اور نمبر 3 اللہ کی ناراضگی کے یہ یعنی علامات ہیں جن کو ہم نے اختیار کر لیا۔ بے وقتی بارش یہ بھی اللہ کی
ناراضگی کی علامت. انہوں نے دعا کی لیکن بارش نہ ہوئی، گرمی اور بڑھتی جا رہی ہے. ان کے دوست تھے ایک ملک صاحب، ان کی طرف انہوں نے پیغام بھجوایا کہ آپ کو حافظ صاحب بلا رہے ہیں. وہ آئے تو انہوں نے حافظ صاحب نے اپنی طرف سے 1000 روپے دیا. تو فرمایا اس کا نا اچھا سا قیمہ لے کے آؤ، جیسا قیمہ گھر لے کے جاتے ہو. وہ ملک صاحب کسائی کے پاس چلے گئے، اس کو 1000 روپے دیا، کہا بھی اچھا سا قیمہ بنا دے، چربی نہیں ہونی چاہیے. قیمہ لے کے وہ حافظ صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں. حافظ صاحب چل پڑے، جو مین راستہ تھا وہ اختیار نہیں کیا، جو سنگل راستہ تھا، چھوٹی سی پتلی سی گلی تھی، اس کو اختیار کیا. تو ملک صاحب کہتے ہیں میں بھی چپ کے دیکھنے لگا اور میں بھی چپکے سے پیچھے چلنے لگا. تو انہوں نے کہا اگر آنا ہے تو پھر اچھی طرح میرے ساتھ ہی آ جاؤ. کہتے آگے گئے تو ایک جنگل میں پہنچے اڈا کراس کر کے. تو وہاں پہ ایک کتیا تھی جس کی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھیں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. اس کے بچے اور وہ خود بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کے بیٹھے تھے، اور اس کو اتنی کمزوری ہو گئی تھی بھوک کی وجہ سے کہ اس کے تھنوں سے دودھ نہیں آ رہا تھا. بچے پیاس اور بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، وہ خود بھوک کی وجہ سے مر رہی. کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آسمان کی طرف اس نے منہ کیا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ اللہ یہ تیرے لوگ اتنے بے حس ہو گئے، اونچی اونچی کوٹھیاں بنا کے بیٹھ گئے، ہمارا خیال ہی نہیں ہے، ہم تیری مخلوق نہیں ہیں. کہتے ہیں آپ صاحب نے شاپر کھولا، اس کے آگے کیا اور شاپر کو فولڈ کر دیا کہ کھانے میں آسانی ہو جائے. کہتے ہیں وہ جھپٹ پڑی اور اس کتیا نے سارا قیمہ کھا لیا اور آسمان کی طرف منہ کیا. کہتے ہیں ہم آئے تو شدید گرمی میں تھے، واپس بارش میں بھیگ کر گئے تھے. تو کھلاتا کون ہے؟ اللہ. لیکن بندہ ایک ذریعہ بنتا ہے، بندہ ایک وسیلہ بنتا ہے. فرمایا تم میں سے ہر بندہ بھوکا ہے مگر جسے میں کھانا کھلاؤں. دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.